بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گو ایک ایسا جانور ہے جو دیکھنے میں ہی بہت خوفناک نظر آتا ہے۔ یہ ایک رینگنے والا جانور ہے، اسے مانیٹر لیزرڈ کہتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی خوف آنے لگتا ہے، لیکن اسی گو مانیٹر لیزرڈ یا ڈریگن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دی تھی۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا، یعنی دیہاتی۔ اس نے ایک گو کا شکار کیا تھا اور اسے اپنے آستین میں چھپا رکھا تھا۔ اعرابی اس گو کا شکار کر کے اسے اپنی قیام گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اعرابی نے جب صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں ہوگا۔ معاذ اللہ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو میں تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا، معاذ اللہ، اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کر دیتا۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اس گستاخ کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں کہ حلیم و بردبار آدمی ہی نبوت کے لائق ہوتا ہے؟ وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے اعرابی، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کریں گے؟ اور کہا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لے آتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے وہ گو نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا، اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گو، کلام کر۔ پس گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کیا، اے دونوں جہانوں کے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ دونوں جہاں کے رب کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہوا۔ اعرابی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، معاذ اللہ، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا، میرا عیاں و نہاں اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میں نے بسیط اور رجز یعنی عربی شاعری کے 16 اوزان میں سے 2 وزن میں اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ رب دو جہاں کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور تم نے اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر اعرابی نے کہا، میرا معبود تمام معبودوں سے بہتر ہے جو تھوڑے عمل کو قبول کرتا ہے اور بے حد حساب و عطا کرنے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس اعرابی کی کچھ مدد کرو۔ تو صحابہ نے اس کی کچھ مالی مدد کی اور وہ غنی ہو گیا۔ پھر وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا۔ راستے میں اسے 1000 اعرابی ملے جو 1000 سواریوں پر سوار تھے اور 1000 تیروں اور 1000 تلواروں سے مسلح تھے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟
انہوں نے کہا ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو کذب بیانی سے کام لیتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ۔ اس اعرابی نے ان سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا؟ اس نے کہا میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے گواہی دی اور گو کے متعلق اپنی ساری بات سنائی۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تیزی سے ملنے کے لیے باہر نکلے، یہاں تک کہ آپ نے چادر بھی نہیں لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس حصے تک ان کو رسائی ہوئی اسے چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیں جو آپ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم کے ہی 1000 لوگ بیک وقت ایمان لے آئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے گو کے متعلق۔